اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں رسول خدا کا وہ مشہور خطبہ جس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمت لے کے آ رہا ہے، یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ پہلے ہم نے درس میں بیان کیا کہ انسان کی زندگی میں برکت کیسے آئے، انسان بابرکت کیسے بنے۔ آج کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ انسان کی زندگی میں رحمت کیسے آئے۔ خداوند متعال کی رحمت واسعہ ہے، وسیع ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان اس رحمت کو حاصل کیسے کرتا ہے۔ خدا رحمان بھی ہے، خدا رحیم بھی ہے، خدا کافروں کے لیے بھی رحمان ہے، خدا مومنین کے لیے بھی رحمان ہے، لیکن اس رحمت واسعہ میں ماہ مبارک رمضان میں انسان کیسے فیض حاصل کرے۔ لیس العجب ممن نجا کیف نجا۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رحمت حاصل کرنا آسان ہے، اس پہ مجھ علی کو تعجب نہیں ہے کہ انسان اس ماہ مبارک رمضان میں رحمت خدا میں اس پہ تعجب نہیں کہ وہ مغفرت اس کو حاصل ہو گئی، وہ گناہوں کا اس نے اپنے آپ کو بخشوا لیا، اس پہ تعجب نہیں ہے۔ مولا پھر کس پہ تعجب ہے؟ مولا فرماتے ہیں انما العجب ممن ہلک کیف ہلک مع ساعۃ رحمت اللہ۔ مجھ علی کو تعجب اس بات پہ ہے کہ اتنی رحمت واسعہ کے ہونے کے باوجود یہ ہلاک کیسے ہو گیا۔ اس کو ہلاک نہیں ہونا چاہیے تھا، جب اتنی رحمت خدا موجود ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، پھر بھی ہلاک ہو گیا۔ انما العجب ممن ہلک کیف ہلک۔ اور ایک فارسی شاعر کا شعر بھی یہاں پر پڑھتے ہیں کہ رحمت حق بہانے میخواد، رحمت حق بہانہ میخواد۔ خدا کی رحمت تو مختلف بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ شب قدر میں آؤ، ماہ مبارک رمضان میں آؤ، رجب میں آؤ، شعبان میں آؤ، یہ مختلف گھڑیاں ہیں۔ کبھی روضہ رسول پہ آ جاؤ، کبھی روضہ علی بن ابی طالب پہ آ جاؤ، کبھی امام حسین کے حرم میں آ جاؤ، کبھی مجلس شبیر میں آ جاؤ، رحمت خدا بہانے میخواد۔ خداوند متعال کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ ایک سبب جس سے انسان کی زندگی میں رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت شامل حال ہوتی ہے، وہ شوہر اور بیوی، زن و شوہر، یہ زوجہ ایک دوسرے کو محبت سی نگاہ سے دیکھیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرہ میں، اب میں سب افراد کی بات نہیں کر رہا، زوجہ کو ایک عجیب و طریقے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی مثلا گھر میں آئے، وہ کھانا پکا رہی ہے، بچوں کو پال رہی ہے، یہ کام کر رہی ہے، وہ کام کر رہی ہے، اگر اس نگاہ سے فقط دیکھا جا رہا ہے، یہ نگاہ عارفانہ نگاہ نہیں ہے، منصفانہ نگاہ نہیں ہے۔ آپ اس کا شکریہ ادا کریں، آپ کے بچوں کی پالنا کر رہی ہے، تربیت کر رہی ہے، ان کا خیال کر رہی ہے، آپ کو کھانا دے رہی ہے، یہ سب وہ خیال کر رہی ہے۔ اسی طرح عورت بھی، زوجہ بھی اس طریقے سے شوہر کا خیال کرے۔ سارا دن باہر ہے، کما رہا ہے، مختلف زحمتیں اٹھا رہا ہے تاکہ وہ حلال مال آپ کو عطا کرے، تاکہ آپ آرام سے، سکون سے اس گھر میں رہ پائیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو رحمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے جو دیکھتے ہیں، اس وقت خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان الرجل اذا نظر الى امرأته ونظرت الیہ نظر اللہ تعالی الیہما نظر الرحمہ۔ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو اللہ دونوں پر رحمت کی نگاہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا سبب، جس سبب کی وجہ سے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا عظیم مسئلہ ہے، رحمت خدا نازل ہوتی ہے، وہ مومن جب ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس وقت بھی خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان المؤمنین اذا اعتنقا غمرتہم الرحمہ۔ جب مومن ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں، خداوند متعال کی رحمت کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے کہ اے مومن، تم دوسرے مومن سے ملے، دوسرے مومن کا مقام کیا ہے، دوسرے مومن کی منزلت کیا ہے، تم اس سے جا کے ملو، یہ تم ملو گے، میں اللہ تم پر رحمت نازل کروں گا۔ تیسرا سبب جس سے انسان پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے، وہ ہے صبر۔ انسان گناہوں پر صبر کرے، اس معاشرے میں بھوک پہ صبر کرے، فقر پہ صبر کرے، مشکلات پہ صبر کرے،
انسان جیسے صبر کرے گا، اپنی کوشش کر رہا ہے، اپنی بالآخر محنت کر رہا ہے، اپنی زحمت کر رہا ہے، لیکن اب مشکلات آ گئی ہیں اس کی زندگی میں، اب اس معاشرے میں رہنا ہے، انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ یہ فقط ہمارے یہاں ایک جنازے کے لیے، ایک میت کے لیے، تسلیت و تعزیت کے لیے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے۔ در واقع اگر انسان غور و فکر کرے کہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے انسان کی تمام مشکلات کے لیے، اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے، ٹھیک ہے اس کا ابرز مصداق ایک جنازہ ہے، میت ہے، کسی عزیز کا، کسی قریب کا اس دنیا سے چلے جانا ہے، درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اگر انسان اس میں گرفتار ہو جائے، انسان مایوس نہ ہو، کم از کم یہ سوچے کہ اس دنیا میں جو آئے ہیں، آئے بھی خدا کی طرف سے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات، جس شخص کا یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، خدا کی طرف جانا ہے، تو خداوند متعال ان پر صلوات نازل کر دے گا، رحمت نازل کر دے گا۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔